السلام علیکم سیکنڈ ایئر. امید ہے بچوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اسٹڈیز پر آپ کا فوکس بھی یقیناً ہوگا. آپ انگلش کا ہم لوگ جس طریقے سے لیسن نمبر 10 جو ہے وہ اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں. لیسن نمبر 10 رپیٹ کر دوں میں ایک دفعہ پھر سے. اس کا ٹائٹل جیول آف دی ورلڈ. بہت ہی ایک امپارٹنٹ انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ایسے ہے جس میں اسپین میں مسلم حکمرانی کا جو ایک دور شروع ہوا تھا بنو امیہ کے ایک شخص کے ذریعے سے، جن کی سلطنت دمشق میں ختم ہوئی تھی اور وہ وہاں سے فرار ہوا، جس کا نام عبد الرحمن تھا. اور وہ راستے میں بہت ساری مشکلات برداشت کرتا ہوا، بہت ساری تکلیفیں دیکھتا ہوا 5 سال بعد جب وہ اپنے میٹرنل انکل کے پاس افریقہ میں پہنچا تو وہاں سے ان کے مدد سے اور کچھ سیرین ٹروپس جو کہ دمشق کے وہیں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے، ان سے کچھ آگے ان کی مدد سے اس نے اپنی فوج بنائی اور اس کے بعد اس نے اسپین کا ایک ایک شہر کر کے فتح کیا اور اس طریقے سے اس نے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھنا شروع کی. یہ مغرب میں مسلمانوں کی پہلی سلطنت کی بنیاد تھی. اسپین یعنی کہ اسپین مغرب میں واقع ہے، تو یہ اسپین یا اس کو ہسپانوی مسلم دور حکومت بھی کہا جاتا ہے اور ایک نہایت ہی مسلم ہسٹری کا ایک شاندار ترین دور رہا ہے. عبد الرحمن اول جس نے اس کی بنیاد رکھی، اس چیپٹر میں ہم نہ صرف اس کے بارے میں پڑھیں گے بلکہ اس کے بعد آنے والے حکمران عبد الرحمن سوم یا عبد الرحمن تھرڈ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ایک اور بعد میں آنے والے سکسیسر یا جانشین الحکم کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی اس میں ایٹ اے ٹائم ہم اس دور کے اسپین میں جو بنو امیہ کا جو دور حکومت قائم ہوا، اس کے فاؤنڈر عبد الرحمن اول، اس کے آنے والا سکسیسر یا جانشین عبد الرحمن سوم اور اس کے بعد آنے والا ایک جانشین الحکم، یعنی یہ 3 ادوار ہم نے پڑھنے ہیں. اور اس دور میں مسلمانوں کے اس دور میں اسپین میں ہونے والی شاندار ترقی کا ہم نے جائزہ لینا ہے. اور اسی ترقی کی بنیاد پر یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں آج دوسرے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ اس چیپٹر کا نام جیول آف دا ورلڈ کیوں ہے. ہسپانوی دور میں ویسے تو پورے اسپین میں جتنی انہوں نے اپنی گورنمنٹ قائم کی تھی، ویسے تو ہر جگہ مکمل ایک شاندار ترقی کا یہ دور کہلاتا ہے، لیکن خاص طور پر کورڈووا یا کرتبہ جو کہ دارالحکومت تھا اسپین کا، مسلم دور حکومت کے اس اسپین کے دارالحکومت کا نام تھا کورڈووا یا کرتبہ. اس دور میں اس کی ترقی کی دھومیں جس کو کہتے ہیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں اور اپنی اسی ترقی کی وجہ سے اپنی اسی شاندار ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک چمکتا دمکتا اپنے اس دور کا یہ شہر تھا. یہ ڈیٹیل میں ابھی میں آپ کو اس کی ترقی کے بارے میں بتاؤں گی کہ نان مسلم کنٹریز میں، بلکہ اس دور میں جب آپ کو پتہ ہے کہ نہ کوئی ٹرانسپورٹیشن تھی جیسی اب ہے تیز رفتار، نہ ہی کمیونیکیشن تھی، اس کے باوجود بھی اس کی ترقی کی دھومیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلیں اور وہاں ایک سیکسن نن نے اس کو خطاب دیا تھا، اس شہر کو کرتبہ کو خطاب دیا تھا، کورڈووا کو خطاب دیا تھا، ٹائٹل دیا تھا دا جیول آف دا ورلڈ، کہ دنیا کا جوہر ہے، دنیا کے ماتھے پہ چمکتا ہوا ایک جھومر ہے. تو اس وجہ سے اس جو ہے وہ چیپٹر کا نام جیول آف دا ورلڈ ہے. تو اس کے بارے میں کویسچن بھی ہوگا، یہ میں آگے آپ لوگوں کو کرواؤں گی. صحیح، فی الحال ہم عبد الرحمن اول کی زندگی کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم جو ہے وہ پہنچے تھے کہ اس نے جب اپنی حکومت قائم کر لی تو اس کے بعد اس نے اپنی گورنمنٹ کو کیسے اسٹرانگ کیا. تو سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم نے لاسٹ میں کیا تھا، اس نے ایک بہترین قسم کی بربرس پر مشتمل اپنے لیے ایک فوج بنائی جو کہ اس کے شہروں کی اور اس کی اپنی حفاظت کے لیے تھے. اب اس سے آگے ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ یعنی آرمی کے علاوہ اس نے کس چیز کی ترقی کی طرف توجہ دی. تو لیٹس اسٹارٹ لیکچر. فرسٹ آف آل فرام دا سینونیم ورڈ ہے سبڈیو کا مطلب ہوتا ہے تابع کرنا، موتی کرنا، شکست دینا یا پھر فتح کرنا. سینونیمز ہیں کنکوئر، ڈیفیٹ، وینکویش، اوور پاور، اوور کم، سبجوگیٹ، ماسٹر، ٹرمف اوور یا پھر کرش. نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے
ایڈورسٹی. ایڈورسٹی مین برے حالات, برے دن, بدقسمتی یا مصیبت. مسفارچون, ill luck, bad luck, trouble, hardships, distress, disaster, suffering, woe, affliction, sorrow, misery. جی نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے آپ کا فیور. فیور کا مطلب ہے احسان کرنا, نیکی, مہربانی یا مدد. سینونیمز ہیں گڈ ول, کائنڈنس, فرینڈلینس, سپورٹ یا پھر ایڈ. نیکسٹ ورڈ از سرمن. سرمن مین وعظ یا خطبہ یا تقریر. سینونیمز ہیں پریچنگ, ٹیچنگ, اسپیچ, ایڈریس. نیکسٹ ورڈ آپ لوگوں کا جو ہے وہ ہے ڈیلیور. ڈیلیور کا مطلب ہے اعلان کرنا, بولنا یا پڑھنا. اس کی میننگز ہیں اٹرڈ, وائسڈ, اسپوکن, گیون, ایکسپریسڈ, پروناؤنسڈ, اناؤنسڈ, ڈکلیئرڈ, ریڈ یا ریسائٹڈ. جی نیکسٹ ورڈ ٹائٹل ہے. ٹائٹل کا اردو میں میننگ ہے خطاب, عہدہ, مقام یا نام. اور سینونیمز ہیں ڈیزگنیشن یا پھر نیم. نیکسٹ ورڈ ہے سکسیسر. سکسیسر جانشین یا وارث کو بولتے ہیں. آئر, نیکسٹ ان لائن. جی نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے کنٹینٹڈ. کنٹینٹڈ مطمئن ہونا, خوش یا راضی ہونا. سینونیمز آر سیٹسفائیڈ, پلیزڈ, ہیپی, چیئرفل, گلیڈ. نیکسٹ ورڈ از شیک آف. شیک آف مین دور ہو جانا, ترک کر دینا, لا تعلق ہو جانا, علیحدہ ہو جانا. گیٹ اوے فرام, تھرو آف, کٹ آف, ریلیشنس. جی نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے ریکوگنائزڈ. ریکوگنائزڈ کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا, اور اس کے سینونیمز ہیں ایڈمیٹڈ یا پھر ایکنالجڈ. جی آگے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ان دی پروسیس آف سبڈوئنگ ہز ایڈورسریز عبد الرحمان ڈیولپڈ ویل ڈسپلن ہائیلی ٹرینڈ آرمی آف 40,000 اینڈ مور بربرز. ہی نیو ہاؤ ٹو کیپ دیم دیئر فیور بائی جنرس پے. کہ اس نے اپنے سبڈیو کرنے کے لیے, سبڈیو کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول کرنا یا اوور پاور کرنا, اور ایڈورسریز کا مطلب ہوتا ہے اینمیز یا اپوننٹس یا مخالفین. کہ اپنے مخالفین کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے, ان پر فتح حاصل کرنے کے لیے, کارروائیاں کرنے کے لیے اس کو عبد الرحمن نے ڈیولپ کی ویل ڈسپلنڈ ہائیلی ٹرینڈ آرمی. ایک منظم اور نہایتی اعلیٰ تربیت یافتہ ایک فوج آف 40,000 اینڈ مور بربرز, جو کہ 40,000 یا اس سے بھی زیادہ بربروں پر مشتمل تھی. بربرس جو قوم ہے وہ نہایتی بہادر قوم کہلاتی ہے. وہ ان کے میٹرنل انکل بھی تھے, یعنی ماموں بھی تھے, جہاں وہ علاقے جہاں سے اس نے یہ فوج اکٹھی کی. ہی نیو ہاؤ ٹو کیپ دیئر فیور بائی جنرس پے. اور وہ ایک نہایت فراخ دل شخص تھا, اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو فوج اس نے بنائی ہے ان کو اپنی حمایت یافتہ کیسے رکھنا ہے. اس مقصد کے لیے اس نے نہایت فراخ دلی سے ان کی تنخواہیں جو ہے وہ مقرر کی. ان 1773 777 یعنی کے سال میں ہی ڈسکنٹینیوڈ دا فائٹ اے سرمن ہیدر ٹو ڈیلیورڈ ان دا نیم آف عباسی کیلف بٹ ڈڈ ناٹ ایزیوم دی کیلفس ٹائٹل فار ہمسیلف. یہ نہایت اہم بات ہے, چونکہ خلافت جو تھی تقریباً ان سب علاقوں پر پھیلی ہوتی تھی جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے. تو یہ اسپین کا علاقہ فتح کرنے سے پہلے وہاں پر بھی خلافت کا ہی راج تھا, خلافت کا ہی دستور تھا. اور ہر جمعہ کو جو جمعہ کا خطبہ دیا جاتا تھا وہ جو خلیفہ عباسی خلیفہ ہے اس کے نام سے دیا جاتا تھا. تو چونکہ عباسی خلیفہ یا عباسیوں کی جو فیملی تھی وہ بنو امیہ کی شدید دشمن ثابت ہوئی تھی, اور اس نے ان کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. تو اس وجہ سے جیسے ہی عبد الرحمن کی حکومت اسٹرانگ ہوئی, قائم ہوئی, تو 773 میں اس نے بند کر دیا وہ جمعے کا وہ خطبہ جو اب تک, یعنی خطبہ تو دیا جاتا تھا لیکن اس میں پہلے نام لیا جاتا تھا خلیفہ کا. تو اس نے خلیفہ کے نام کو نام لینے پر پابندی لگائی. بٹ ڈڈ ناٹ ایزیوم دا نیم آف کیلف یا ٹائٹل آف کیلف فار ہمسیلف. لیکن اس نے اپنے لیے خلیفہ کا لفظ منتخب نہیں کیا یا نہ ہی اپنی حکومت کو خلافت کا نام دیا. ہی اینڈ ہز سکسیسرس, وہ اور اس کے آنے والے جتنے بھی جانشین تھے. جانشین آپ کو پتہ ہے جب ایک شخص مر جاتا ہے, جو شخص اس کی جگہ لیتا ہے وہ اس کا جانشین ہوتا ہے. انگلش میں اس کے لیے سکسیسر کا لفظ بولا جاتا ہے. تو وہ اور اس کے آنے والے جانشین یا فالوورس جو تھے ڈاؤن ٹو عبد الرحمن تھرڈ تک کنٹینڈڈ دیم سیلف ود دا ٹائٹل امیر, یعنی وہ اپنے لیے انہوں نے امیر
امیر کے ٹائٹل کو ہی پسند کیا اور امیر کا ٹائٹل ہی انہوں نے اپنے لیے نام ہی انہوں نے اپنے اختیار کرنے تک وہ قانے رہے. لیکن انڈر عبد الرحمن فرسٹ اسپین ہیڈ thus been the first province to shake off the authority of the recognized caliph in Islam. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبد الرحمن کے دور میں یہ اسپین پہلا صوبہ تھا جس نے شیک آف کیا. شیک آف کا مطلب ہے رد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا اتھارٹی یعنی اختیار کو, پاور کو آف دا ریکگنائزڈ کیلف ان اسلام. اسلام کے جو مسلمہ خلیفہ تھے, یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً جتنے بھی مسلمان علاقے تھے چاہے وہ کتنے دور دراز واقع کیوں نہ تھے, وہ ان کو صوبے قرار دے کر وہ سارے کے سارے خلافت کے اندر آتے تھے. لیکن اسپین میں خلافت کے بعد پہلی جو انڈیپینڈنٹ جو ریاست تھی, اسلامی ریاست, وہ عبد الرحمن نے قائم کی اور اس نے جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ختم کیا تھا, ان کی اتھارٹی کو, خلافت کی اتھارٹی کو مکمل طور پر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا. جی آگے سینونیمز آپ دیکھیں تو ہے ریلم مین بادشاہت, ملک یا سلطنت, کنگڈم, کنٹری, امپائر, ڈومین یا monarchy. نیکسٹ ورڈ از کنسالیڈیٹڈ استحکام دینا, پختہ کرنا, اسٹیبل, ریگولر, سینٹرلائزڈ یا اسٹرینتھنڈ. نیکسٹ ورڈ از ٹرن ٹو متوجہ ہونا, آغاز کرنا یا سنبھالنا, بیکم انوالوڈ ان, انڈر ٹیک, آکوپائی ون سیلف with, embark on, set about, launch into, throw oneself into, tackle یا pay attention یا concentrate, take note یا notice. جی نیکسٹ ورڈ از ڈومین کہتے ہیں سلطنت یا بادشاہت کو, اوپر علم پڑھا تھا وہ بھی اور ڈومین یہ ایک دوسرے کے بھی سینونیمز ہیں بچوں, تو میننگس تقریباً وہی ہوں گے, ریلم, کنگڈم, امپائر, ڈومینیشن یا پھر کنٹری. نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے ایکویڈکٹ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ میں, کہ ایک بہت بڑی زیر آب نہر جو تعمیر کی گئی تھی, زمین دوز نہر جس کو بولتے ہیں, جہاں پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ ایکویڈکٹ. میننگس اس کے دیکھیں چینل, ریس, واٹر کورس یا پھر واٹر وے. جی نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کا وہ ہے ایریکٹ کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا, بلڈ, کنسٹرکٹ. جی نیکسٹ ورڈ امیٹیشن نقل کرنا یا نقالی کرنا, کاپی کرنا. جی ریزمبلنس, کاپینگ, ٹیکنگ ایز اے موڈ یا ٹیکنگ ایز اے پیٹرن, فالو دا ایگزامپل آف یا پھر خالی فالوئنگ بھی اسی کا سینونیم ہے. جی نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہے اینسیسٹر, بزرگ یا آباؤ اجداد یا باپ دادا یا بڑے جو گزرے ہوتے ہیں آپ کے, ان کے لیے جو ہے وہ انسسٹرس کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. یہ بھی میں آپ لوگوں کو پہلے پڑھا چکی ہوں, یہ بھی یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ میں ہی آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس کے ہیں پروجینیٹرس, فورنرز, پروٹوٹائپس, فور فادرس بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے, صرف فادرس بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے. جی آگے ہے ولا کہتے ہیں حویلی, بہت بڑا گھر, محل ٹائپ جو گھر ہوتا ہے. ہاؤس, سنگل فیملی ہاؤس. جی نیکسٹ آپ دیکھو ایگزاٹک, غیر ملکی اور اس کے سینونیمز ہیں فارن, نان نیٹیو, امپورٹیڈ, ایلین, ایکسٹرنل یا ایکسٹرنس. نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کا وہ ہے ورس مین شاعری, پوئٹری, پوئم, لیرک, سونیٹ, اوڈ, سانگ یا پھر بیلڈ. ہاں جی with the realm consolidated, عبد الرحمن turned to the art of peace in which he showed himself as great as in the art of war. وہ کہتے ہیں کہ with his realm consolidated, جو ہی اس کی سلطنت, جو ہی اس کی حکومت, consolidated کا مطلب ہے مستحکم ہوئی, strengthen, strong یا پھر become powerful, become stable. تو عبد الرحمن turned to the art of peace, تو جو امن کے دور کے جو کام ہوتے تھے, جو آرٹس ہوتے تھی, جو فنون ہوتے تھے, آرٹس کا مطلب یہاں فنون کے, فن کے
معنوں میں بھی کہہ سکتے ہیں. ٹرن وہ متوجہ ہوا امن کے دور کے فنون کی طرف, ان وچ ہی شوڈ ہمسیلف ایز گریٹ ایز ان دا آرٹ آف وار, اور اس میں بھی ان فنون میں بھی اس نے اپنے آپ کو اتنا ہی عظیم ثابت کیا جس طرح کے جنگ کے فن میں اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ماہر ثابت کیا تھا. ہی بیوٹیفائڈ دا سٹیز آف ہز ڈومین, اس نے اپنی ڈومین, اپنی گورنمنٹ, اپنی سلطنت کے شہروں کو خوبصورت بنایا. بلٹ این ایکویڈکٹ فار دا سپلائی آف پیور واٹر ٹو دا کیپٹل, اور دارالحکومت میں تمام جگہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے ایک ایکویڈکٹ یا ایک پائپ لائن یا انڈر گراؤنڈ جس کو نہر کہتے ہیں وہ تعمیر کرائی. اس کے بعد کیا کیا ہے کہ نیکسٹ آپ دیکھیں, اینڈ آرڈرڈ دی کنسٹرکشن آف اے وال اراؤنڈ اٹ, اور اپنے کیپٹل کے گرد اس نے حکم جاری کیا کہ پورے دارالخلافہ کے گرد ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کی جائے. اینڈ اریکٹڈ فار ہمسیلف اے پیلس, اپنے لیے ایک محل تعمیر کرایا. اینڈ اے گارڈن, اور ایک باغ بنوایا آؤٹ سائڈ کارڈووا, اپنے 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 کارڈووا یا کرتبہ, یعنی جو اس کا دارالحکومت تھا, جو کیپٹل تھا کارڈووا انگلش میں, اور اردو میں کرتبہ کے باہر, ان امیٹیشن آف دا پیلسز بلٹ بائی این اینسیسٹر ان نارتھ ایسٹرن سیریا, بالکل ویسے ہی اس طرح کی طرز پر ویسے ہی ایک محل اور ایک باغ کی تعمیر کا اس نے حکم دیا جیسے کہ اس کے ایک بزرگ, ایک جد امجد, ایک پردادا میں سے ایک نے نارتھ ایسٹرن شام میں یا سیریا میں اپنے لیے بنوایا تھا. ٹو ہز ویلا, اور اپنے ویلا مین پیلس, اور اپنے اس محل میں he brought water and introduced exotic plants, اس نے وہ پانی وہاں پر اس نے وہاں پہنچایا اور انٹروڈیوسڈ, اور اس محل میں اس نے متعارف کرائے ایگزاٹک پلانٹس. ایگزاٹک کہتے ہیں غیر ملکی یا غیر معمولی پودے, یعنی ایسے پودے کہ جو اس علاقے میں نہیں تھے, اس نے باہر سے وہ پودے منگوائے اور اپنے اس محل کے باغ میں لگوائے. سچ ایز پیچز اینڈ پومیگرینیٹس, جن میں کچھ پودے جو اسپین میں نہیں ملتے تھے اور اس نے وہاں لگوائے, ان میں آڑو اور انار کے پودے شامل تھے. ٹو اے لونلی پام ٹری ان ہز گارڈن سیڈ ٹو بی دا فرسٹ امپورٹڈ فرام سیریا, اور اپنے محل کے باغ میں اس نے ایک کھجور کا درخت بھی لگایا جو لونلی کہتے ہیں واحد تنہا ایک کھجور کا درخت تھا. سیڈ ٹو بی دا فرسٹ امپورٹڈ, اور کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا باہر سے لایا گیا درآمد شدہ کھجور کا پودا تھا فرام سیریا, جو شام سے اس نے منگوایا تھا. ہی ایڈریسڈ سم ٹینڈر ورسز آف ہز آن کمپوزیشن, اور وہ جب اس کو اپنے آباء و اجداد یاد آتے تھے, جب اس کو اپنا پرانا محل یاد آتا تھا, جب اس کو اپنا جو پرانی حکومت جو دمشق میں وہ چھوڑ کر آیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے دمشق میں وہاں تو کھجوروں کے پودے بہتات میں ہوتے ہیں, تو وہ جب اس کو وہ یاد آتے تو اسی کھجور کے پودے کے پاس بیٹھ کے وہ اپنی ہی تخلیق کی گئی جو ہے تخلیق کیے گئے گداز قسم کے جو شعر جو ہیں اس کھجور کے درخت کو مخاطب کر کے ان کی یاد میں پڑھا کرتا تھا. یہ پیراگراف کافی امپورٹنٹ ہے, اس میں وہ ایک کمپلیٹ جو ترقی ہے عبد الرحمن اول کے دور کی اس میں بتایا گیا ہے. آپ پھر سے ایک مرتبہ اس کو نوٹ کر لیں. پہلا کام اس کا تھا فوج کو ڈسپلن کرنا, فوج اپنے لیے بنانا. 40,000 اور زیادہ بربروں پر مشتمل اس نے اپنے لیے ایک ویل ٹرین آرمی, ویل ڈسپلن آرمی اس نے اپنے لیے جو ہے وہ اکٹھی کی, ان کو ٹرین کیا اور ان کو جنرس قسم کی سیلریز یا پے کیا, تنخواہیں دیں. دوسرے نمبر پر اس نے یہ کیا کہ اپنے شہروں کو خوبصورت بنایا, تمام شہروں کو خوبصورت بنایا, لیکن خاص طور پر اپنے دارالخلافہ کارڈووا کو اس نے بہت خوبصورت بنایا. پورے کارڈووا کے ارد گرد اس نے دیوار تعمیر کی. اس کے علاوہ دارالحکومت میں اور اپنے محل تک اس نے صاف اور پانی کی جو فراہمی ہے وہ اس نے جو ہے وہ پوری کی. اس کے لیے ایکویڈکٹ تعمیر کرائی, اپنے لیے محل بنوایا, اور اس کے ساتھ ایک باغ بنایا, اور ان باغات میں اس نے فارن یا ایگزاٹک پلانٹس متعارف کرائے, لگوائے, جن میں انار کا درخت, پیچ یعنی آڑو کا درخت, اور اس کے علاوہ ایک خالص واحد سیریا یا شام سے لایا گیا کھجور کا درخت بھی ان پودوں میں شامل تھا. اور کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کو یاد کر کے وہ عموماً اپنے لکھے ہوئے اشعار بھی پڑھا کرتا تھا.
جی آگے سینونیمس آپ دیکھیں وہ ہیں فاؤنڈ. فاؤنڈ کہتے ہیں بنیاد رکھنا. لے دی فاؤنڈیشن آف بلڈ کنسٹرکٹ یا اریکٹ. نیکسٹ ورڈ جو ہے بیٹے وہ ہے رائبل. رائبل کہتے ہیں ہم سر, ہم مرتبہ یا برابر کا. ایکول, میچ یا پھر ایکولنٹ. نیکسٹ ورڈ وہ ہے شرائن. شرائن کہتے ہیں مقبرہ. اس کے لیے سینونیم ہے وہ ہے ٹیمپل. جی نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے کالم. کالم کہتے ہیں ستونوں کو. یہ جو ستون یا پلرز ہم بنواتے ہیں نا, جی میننگ بھی آگے سینونیمز میں بھی پلر اور شیفٹ لکھا ہوا ہے. ان کا میننگ ہے کالم. کالم, پلر یا شیفٹ, یہ تینوں سینونیمز ہیں ایک دوسرے کے, یعنی اردو میں ان کا مطلب ہے ستون. نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے کیتھیڈرل. کیتھیڈرل کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ یا چرچ بھی اس کو ہم عام زبان میں بولتے ہیں. آف اور پرٹیننگ ٹو دا بشپس تھرون, یعنی اور بشپ آپ کو کہتے ہیں بڑا پادری جو ہوتا ہے نا, اس کو بشپ کہا جاتا ہے, جو بڑا پادری ہوتا ہے. پادری کے لیے آپ بشپ کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں, پریسٹ کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں, لیکن بڑے پادری کے لیے عموماً بشپ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. اور بڑا پادری چرچ کی بجائے کیتھیڈرل میں بیٹھتا ہے, اور جو چرچ سے کیتھیڈرل جو ہوتا ہے وہ چرچ کی نسبت ذرا بڑا چرچ ہوتا ہے, تو اس لیے انہوں نے اس کو بشپ تھرون کہا ہے, یعنی جہاں پر بشپ کا تخت ہوتا ہے یا اس کے بیٹھنے کی کرسی ہوتی ہے, اس والے یعنی چرچ کو بولا جاتا ہے کیتھیڈرل. جی نیکسٹ دیکھیں 2 years before his death, یعنی اپنی موت سے تقریباً 2 سال پہلے ان 788 788 کے سال میں عبد الرحمن فاؤنڈیڈ دی گریٹ ماسک آف کارڈووا. عبد الرحمن کا ایک اور کارنامہ کہ اس نے کارڈووا میں ایک عظیم جو مسجد ہے اس کی تعمیر کی بنیاد رکھی, اور ایز اے رائول اور کمپیٹیٹر ٹو دا 2 mosques آف اسلام ان جیروشلم اینڈ مکہ. اور اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو مسجد وہ بنا رہا ہے یہ اتنی ہی بڑی مسجد ہو, اتنی ہی عظیم مسجد ہو جو اس سے پہلے جو 2 عظیم مسجدیں موجود تھیں. ان میں سے ایک جیروشلم میں موجود مسجد اقصیٰ, اور دوسری مکہ پاک میں موجود جہاں کعبہ پاک واقع تھا, یعنی مسجد الحرام. وہ چاہتا تھا کہ یہ مسجد الحرام اور مسجد اقصیٰ کے برابر کی ایک, یعنی جہاں لفظ ہے نا رائبل کا مطلب ہے ان کے برابر کی مسجد بنے. تو کمپلیٹڈ اینڈ انلارجڈ بائی ہز سکسیسرز. یہ اس کے اپنے دور حکومت میں یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی, یہ مکمل ہوئی اور مزید اس میں توسیع ہوئی بائی ہز سکسیسر, یعنی اس کے بعد میں آنے والے جانشینوں کے دور میں یہ مکمل بھی ہوئی, اور اس کے بعد میں اس میں مزید توسیع بھی ہوئی, یعنی اس کو مزید بڑھایا گیا. اٹ سون بیکم دا شرائن آف ویسٹرن اسلام, اور جلدی یہ عظیم مسجد مغرب میں اسلام کا مرکز بن گئی. ود اٹس فوریسٹ آف اسٹیٹلی کالمس, یعنی یہ اتنی شاندار مسجد تھی, اس میں جو پلرز بنے ہوئے تھے, جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جو مطلب وہ اتنے شاندار تھے, اتنے ستون اتنے زیادہ بے تحاشا تھے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ستونوں کا کوئی پورا ایک جھرمٹ ہو, ایک پورا جھنڈ ہو. اینڈ اٹس اسپیشیس آؤٹر, اور اس کا جو بیرونی جو وسیع قسم کا کوٹ کہتے ہیں صحن کو, اس کا صحن جو تھا بیرونی صحن بہت ہی کشادہ, اسپیشیس اور بڑا تھا. دس نوبل اسٹرکچر ٹرانسفارمڈ انٹو, لیکن بدقسمتی کیا ہوئی کہ دس نوبل اسٹرکچر ٹرانسفارمڈ انٹو اے کرسچن کیتھیڈرل. کہ کیا ہوا کہ بعد میں جب اسپین میں مسلم دور حکومت کمزور ہوا, ختم ہونے کا اس کا مطلب جب سٹارٹ ہوا, تو اس کے بعد اس عظیم مسجد کو ایک عیسائی گرجا گھر میں, ایک عیسائی چرچ میں تبدیل کر لیا گیا ان 1236 سن 1236 میں. یعنی مسجد کی بنیاد 788 میں رکھی گئی, اور یہ مسجد بعد میں چرچ میں جب تبدیل ہوئی تو وہ سال تھا 1236. یہ ذہن میں رکھیے گا. تعمیر کا آغاز ہوا 728 میں اس عظیم مسجد کا, جو کارڈووا میں تعمیر کی گئی, اور اس کو بعد میں یعنی مسجد ختم کر کے اس کو جب چرچ میں بدلا گیا تو وہ سال تھا 1236 کا. اینڈ ہیز سروائیو ٹو دی پریزنٹ ڈے, اور ابھی بھی یہ موجود ہے, اس وقت بھی موجود ہے, انڈر دا پاپولر نیم لا مسکیوٹا یا دا ماسک. اور یہ ابھی بھی
چرچ ہے، کیتھیڈرل ہے، لیکن اس کا نام وہی پرانا ہے جو اس کا اس ٹائم پڑ گیا تھا، لا میسکیوٹا۔ یہ جو اسپینش ورڈ ہے، اسپینی ہسپانوی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے دا ماسک۔ اور اس کی کوشچن بھی بیٹے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کورڈوبا، ماسک آف کورڈوبا کی بنیاد کس سال میں پڑی؟ ٹھیک ہے، 788 میں۔ کس نے یہ بنیاد ڈالی؟ اٹ واز فاؤنڈیڈ بائی عبد الرحمن فرسٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کی کنسٹرکشن کب کمپلیٹ ہوئی اور اس کی انلارجمنٹ کب ہوئی؟ تو اٹ واز کمپلیٹڈ اینڈ اٹ واز انلارجڈ بائی دی سکسیسرز آف عبد الرحمن فرسٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ شاندار مسجد تھی کس لحاظ سے کہ اٹ ہیز بیکم دا شرائن آف ویسٹرن اسلام ود اٹس فوریسٹ آف stately columns and its spacious outer court۔ اور پھر ایک کوشچن اس کا یہ بنے گا کہ when did this mosque was transformed into a cathedral؟ تو یہ اس کا آنسر یہی ہوگا کہ it was transformed into Christian cathedral in 1236 and has survived to the present day، اور ابھی بھی موجود ہے under the popular name La Mesquite۔ دیکھ لیں، لا میسکیوٹا، یہ انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے دا ماسک، جس کا مطلب ہے انگلش میں ماسک اور اردو میں یقیناً مسجد۔ جی آگے آپ دیکھیں، بوسٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، ملکیت ہونا، فخر کرنا، ہیو یا اون یا انجوائے یا پرائڈ ونس۔ نیکسٹ ورڈ وہ ہے آرچ کہتے ہیں خاص فن تعمیر، آرچ وے یا والٹ۔ نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے انیشیٹ کرنا یعنی شروع کرنا، بگن، اسٹارٹ آف، کمنس یا اوپن۔ جی beside the great mosque the capital could already boast a bridge over the Guadalquivir river۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مطلب بہت ساری چیزیں تھیں، محل بہت شاندار تھا، باغات بہت شاندار تھے، مسجد بہت شاندار اس نے تعمیر کرائی۔ اس کے علاوہ اس عظیم ماسک کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ دارالخلافہ یا کارڈووا جس چیز پر فخر کر سکتا ہے، جس چیز کے رکھنے پر اس دور میں وہ ایک برج تھا، برج یعنی ایک پل تعمیر کرایا گیا تھا اوور گواڈالکویر ریور۔ یہ جو اس دور کا یعنی بگڑ کے یہ گواڈالکویر نام پڑا تھا، فرام این عربک نیم میننگ دا گریٹ ریور۔ یہ عربی کا لفظ تھا جس کا مطلب تھا عظیم دریا۔ اس دور یعنی اسپین میں کورڈوبا کے قریب ایک بہت بڑا دریا تھا جس کے اوپر ایک اوور برج یا پھر ایک برج تعمیر کرایا گیا، اور اس دور میں برج کی تعمیر ایک بہت بڑی بات تھی۔ لیٹر ان لارج ٹو 17 آرچز، بعد میں مزید بھی اس پل کو بڑا کیا گیا، اس میں 17 محرابوں کا اور اضافہ کیا گیا۔ نور ورڈ دی انٹرسٹ آف فاؤنڈر آف امیہ ریجیم لمیٹڈ ٹو دی میٹیریل ویلفیئر آف دا پیپل۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مطلب امیہ جو حکومت تھی، سلطنت تھی، اس کا جو بانی تھا اس کی توجہ صرف جو ہے وہ اپنے لوگوں کی جو مادی ویلفیئر ہے اس تک ہی محدود نہیں تھی، ان مور دین ون سینس، بلکہ کئی لحاظ سے ہی انیشیٹڈ دی انٹلیکچوئل موومنٹ، اس نے اپنے لوگوں کے لیے عالمانہ تحریک کا بھی آغاز کیا، وچ میڈ اسلامک اسپین فرام دا 9th to the 11th century، جس نے اسلامی اسپین کو 9ویں صدی سے لے کے 11ویں صدی تک ون آف دی 2 سینٹرز آف ورلڈ کلچر، دنیا کے عظیم جو کلچر کہتی ہیں، ثقافتیں کہتی ہیں، ان ثقافتوں میں سے ایک مرکز بنا دیا۔ یعنی 11ویں صدی سے لے کے اس عالمانہ انٹلیکچوئل موومنٹ کی بدولت جو اسپین تھا، اسلامی اسپین یعنی جہاں اس ٹائم مسلمانوں کی حکومت تھی، عبد الرحمن کی حکومت تھی، وہ 9ویں صدی سے لے کے 11ویں صدی تک دنیا کے کلچرز میں سے جو عظیم کلچرز میں سے ایک یہ بھی بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا ہو گیا۔ آگے آپ دیکھیں جی، گلوریس
شاندار یا پرشکو، ایکسلنٹ، میگنیفیشنٹ، میجسٹک، اسپلینڈڈ، سپریم، سبلائم، مارولس، ونڈرفل، فائن۔ نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے انوائز۔ انوائز مین ایمبیسیڈرس، امیسری، ایکریڈیٹڈ میسنجر، ریپرزینٹیٹیوز، ڈیلیگیٹس یا ایجنٹس۔ بیزنٹائن کہتے ہیں ترک علاقے کو، کانسٹینٹنپول یا استنبول جو موجودہ اب ہے، مونارک شہنشاہ کہلاتا ہے، سویرین رولر، کراؤن ہیڈ یا کنگ یا ایمپرر۔ جی نیکسٹ ورڈ انہیبیٹنٹ، رہائشی، سینونیمز ہے ریزیڈنٹ، ریزائڈر یا ڈیولرز۔ اور ییلڈنگ کا مطلب ہوتا ہے ہار مان لینا، کا مرتبہ تسلیم کر لینا، گیو اپ، سرینڈر یا پھر جی کیا ورڈ ہے آخر میں انفیریئر۔ کیلف عبد الرحمان's court was one of the most glorious یا splendid courts in all the Europe۔ اس وقت یورپ کے جتنے بھی دربار تھے ان میں صرف عبد الرحمن کا جو دربار تھا وہ شاندار درباروں میں سے ایک تھا اس وقت یورپ میں۔ It received envoys from Byzantine Emperor، وہاں پر وفود آتے تھے جو موجودہ ترکی ہے اس زمانے میں وہ بیزنٹائن کہلاتا تھا، وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی تو عیسائیوں کے بیزنٹائن شہنشاہ سے وفود آتے تھے، ایز ویل ایز فرام دی monarchs آف جرمنی، اٹلی اینڈ فرانس۔ اس کے علاوہ جرمنی، اٹلی اور فرانس کے شہنشاہوں کی طرف سے بھی وفود آتے تھے۔ اٹس سیٹ کارڈووا، اس کا سیٹ کا مطلب ہے دارالحکومت، اس کا دارالحکومت کارڈووا یا کرتبہ تھا، with half a million inhabitants، جہاں پر آدھا ملین کے جہاں رہائشیوں کی تعداد آدھے ملین کے قریب تھی۔ 700 ماسک، کارڈووا میں 700 کے قریب اس دور میں مساجد تھیں۔ 300 پبلک پاس، 300 کے قریب عوام کے نہانے کی جگہیں یا پبلک پاس سے۔ ییلڈڈ ان میگنیفیشنٹ اونلی ٹو بغداد اینڈ کانسٹینٹنپول، اس وقت یہ بغداد اور قسطنطنیہ سے کے برابر کے درجے پر تھا یا کچھ ان سے درجے میں کم تھا۔ دی رائل پیلس نیمڈ الزہرا، جو بادشاہ کے لیے محل تعمیر ہوا اس کا نام الزہرا رکھا گیا تھا، with 400 رومز، جس میں 400 کمرے تھے، اپارٹمنٹ، ہاؤسنگ thousands آف slaves۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے رہائشی جگہیں بنی ہوئی تھیں جہاں پر اس کے ہزاروں کے قریب غلام اینڈ گارڈز اور اس کے جو گارڈز تھے اس کی جو حفاظت کرنے والے تھے وہ رہتے تھے۔ اسٹوڈ نارتھ ویسٹ آف دا ٹاؤن، اور وہ کارڈووا کے نارتھ ویسٹ میں بنایا گیا تھا، اوور لکنگ دی کارلوکویر ریور، اور ایسا لگتا تھا کہ وہاں سے اس نے پورے کارڈووا پہ برج کے ذریعے سے کارلو ریور کے پر نظر رکھی ہوئی ہو۔ عبد الرحمن اسٹارٹڈ اٹس کنسٹرکشن ان 1836، عبد الرحمن نے اس کی جو تعمیر تھی اپنے محل 1836 میں شروع کرائی تھی۔ جی اب اس سے ریلیٹڈ کچھ کویشچن مزید دیکھ لیں۔ وٹ ڈڈ عبد الرحمن ڈو ٹو میک ہم سیلف اسٹرانگ اینڈ ٹو بیوٹیفائی ہز کنٹری؟ یہ مختصراً سارا ہے کہ کیسے اس نے کیا ٹو میک ہم سیلف اسٹرانگ۔ ہی ٹرینڈ اے ویل ڈسپلن آرمی آف 40,000 اینڈ مور بربرس، اینڈ ٹو بیوٹیفائی ہز کیپٹل ہی انٹروڈیوس اے سسٹم آف پیور واٹر، ہی بلٹ اپ اے پیلس فار ہمسیلف اینڈ اے گارڈن بائی اٹس سائڈس، ہی فاؤنڈیڈ دا گریٹ ماسک آف کارڈووا۔ یہاں پھر یہ میرے خیال میں نے کل آپ لوگوں کو کرایا تھا، چلیں کوئی نہیں ریپیٹ ہو گیا۔ اگلے کویشچن ہے کچھ مزید شارٹ کویشچن ہے، یہ آپ کریں گے۔ وٹ کائنڈ آف پلانٹس ڈڈ عبد الرحمن انٹروڈیوسڈ ان ہز پیلس؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اس کا آنسر ہے ہی انٹروڈیوس سم امپورٹڈ پلانٹس سچ ایز پیچز اینڈ پومیگرینیٹس۔ ہی اٹرڈ یعنی وہ کہتا تھا سم آف ہز اون ٹینڈر ورڈز، کچھ اپنے ہی دلگداز قسم کے دکھی قسم کے اشعار۔ ان دا فرسٹ لونلی پام ٹری امپورٹڈ فرام سیریا، جو واحد وہاں کھجور کا ایک درخت تھا جو کہ سیریا یعنی شام سے منگوایا کیا تھا اس کے قریب بیٹھ کر۔ جی وین ڈڈ ہی فاؤنڈ دا گریٹ ماسک آف کارڈووا؟ کارڈووا کی عظیم مسجد کی بنیاد اس نے کب رکھی؟ ہی فاؤنڈیڈ دی گریٹ ماسک آف کارڈووا ان 788 AD۔ جی اس کے بعد ہے ہو کمپلیٹڈ اینڈ انلارج دس ماسک؟ ہز سکسیسرز کمپلیٹڈ اینڈ انلارج دا ماسک۔ جی وین واز دا ماسک ٹرانسفارمڈ انٹو دی کیتھیڈرل؟ آفٹر دا اینڈ آف مسلم رول ان اسپین دس ماسک واز ٹرانسفارمڈ انٹو اے کیتھیڈرل ان 1236 بٹ اسٹل اٹ از کالڈ لا میسکیوٹا، یا اٹس پاپولر نیم از اسٹل لا میسکیوٹا، جس کا انگلش میں میننگ ہے دا ماسک۔ جی یہ کچھ ایکسٹرا کویشچن تھے، ایڈیشنل کویشچن سے، یہ ایکسرسائز میں نہیں موجود لیکن اس کے باوجود یہ بہت امپارٹنٹ ہیں، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو کرا دیے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ آپ لوگوں کا سیکنڈ لیکچر تھا گرلز۔ مزید میں آپ لوگوں کو پھر سے بتا دوں کہ آپ لوگوں کا جو یہ چیپٹر چل رہا ہے
جیول آف دا ورلڈ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ کمپلیٹلی جو ہے کنسنٹریٹ کریں اس پر اور اس کو اچھے سے آپ نے لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.